بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی لے کر آئے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک صاحب کی اور ان کی خواہش کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ ایک صاحب تھے، اچھے خاصے امیر، ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز سے نوازا تھا، خواہ دولت ہو یا ذہانت۔ انہوں نے انگلینڈ سے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ زمیندار اور صنعت کار تھے، گندم کو پیس کر مارکیٹ میں بیچتے اور خوب منافع کماتے۔ ان کی ایک بہت بڑی فیکٹری تھی جو کہ ان کو ورثے میں ملی تھی۔ ان کی 3 اولادیں تھیں جو کہ بہت نیک اور فرما بردار تھیں، تو ان کو زندگی میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں تھا، نہ مال کی طرف سے اور نہ ہی اولاد کی طرف سے۔ وہ صاحب جب بھی کسی سے ملتے تو کہتے، میرے لیے دعا کرنا کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو اور مجھے عبدالحق جیسی موت نصیب ہو۔ لوگ ان کو صحت کی دعا دیتے، کاروبار میں ترقی کی دعا دیتے، لیکن وہ کہتے نہیں، بس میرے لیے یہ دعا کرو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ان کے قابل اعتماد خادم نے ایک بار ان سے پوچھا کہ وہ صرف یہ دعا ہی کیوں مانگتے ہیں، اور یہ عبدالحق کون ہے؟ کیا کوئی کہانی ہے اس کے پیچھے؟ تو وہ صاحب کہتے کہ وقت آنے پر بتا دوں گا۔ ان کے خادم نے بعد میں کئی بار پوچھا، لیکن ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ وقت آنے پر بتا دوں گا۔ ایک دن ان صاحب نے اپنے اسی قابل اعتماد خادم کو بلایا اور کہا کہ دعا کرنا کہ میری اولاد کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ خادم حیران ہوا اور پوچھا، صاحب آپ پہلے ہمیشہ اپنے لیے یہ دعا کرنے کو کہتے تھے، لیکن آپ آج اپنی اولاد کے لیے کہہ رہے ہیں، ایسا کیوں؟ صاحب مسکرا دیے اور کہا کہ تم جاننا چاہتے ہو نا کہ میں صرف یہی دعا کرنے کو کیوں کہتا ہوں، تو تمہیں میں آج بتاتا ہوں۔ میری فیکٹری میں ایک عبدالحق نامی شخص کام کرتا تھا۔ فیکٹری میں تقریباً سبھی اسے ناپسند کرتے تھے۔ میری نظر میں بھی وہ کوئی اچھا شخص نہیں تھا۔ آئے دن مجھے اس کی شکایات مل رہی ہوتی تھی۔ اس کا ہر کسی سے جھگڑا ہی رہتا تھا۔ میں اس سے کئی بار مل بھی چکا تھا۔ وہ بہت غصیلا تھا۔ میں اس کا مالک تھا، لیکن وہ مجھے بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ کئی بار اسے سگریٹ پیتے ہوئے بھی دیکھا۔ نہ وہ کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، یہاں تک کہ جمعہ بھی پڑھنے نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی کام میں کچھ گھپلا بھی ہوا تو پتا چلا کہ وہ گھپلا عبدالحق نے کیا تھا۔ بہت بار دل چاہا کہ اسے کام سے فارغ کر دوں، لیکن میرے ابا جان وفات پانے سے قبل مجھے وصیت کر گئے تھے کہ میں فیکٹری سے کسی ملازم کو نہیں نکالوں گا، اور عبدالحق میرے ابا کے ملازموں میں سے ایک تھا، اسی لیے مجبوراً میں اسے نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم ہر سال حج کی قرآن دازی کیا کرتے تھے۔ پرچی میں جس کا نام نکلتا وہ حج کرنے جاتا۔ ایک بار عبدالحق کا نام نکل آیا، لیکن اس نے حج پر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ بات ہم سب کے لیے حیران کن تھی۔ بھلا ایسا موقع کون گنوانا چاہے گا؟ ہم نے پھر کسی اور کو اس کی جگہ بھیج دیا۔ اگلے سال پھر سے عبدالحق کا نام ہی نکلا، اس نے پھر سے جانے سے انکار کر دیا۔ اگلے سال میں نے ایک خالی پرچی پر عبدالحق کا نام رکھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں حج لکھا ہے، اور پھر قرآن دازی میں وہ خالی پرچی نکل آئی۔ اس نے پھر انکار کر دیا۔ میں نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ اگر وہ حج پر جاتا ہے تو میں اس کی تنخواہ دگنی بڑھا دوں گا۔ عبدالحق لالچ میں آ گیا اور مان گیا۔ میں نے ایک مولانا کا انتظام کیا جو اسے حج کے متعلق سب کچھ بتائے گا، اور پھر وہ حج پر چلا گیا۔ حج کے دوران ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ جس دن اس کی موت ہوئی اسی دن امام کعبہ کی بھی موت ہو گئی، اور اس کا جنازہ امام کعبہ کے ساتھ پڑھایا گیا، اور لاکھوں لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔
اس کی بیوی کی خواہش پر وہیں اس کو دفنایا گیا۔ میں عبدالحق کی قسمت پر اش اش کر اٹھا۔ میں اس کی بیوی سے ملنے گیا اور پوچھا کہ عبدالحق اتنا خوش قسمت کیسے ہو گیا، ایسا کیا کیا تھا اس نے؟ اس کی بیوی نے بتایا کہ عبدالحق غصے کا تھوڑا تیز تھا، اس لیے یہاں ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ رہتی ہے، اس کے 2 بچے ہیں۔ گھر چلانے کے لیے اس بیوہ نے دوسرے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ جہاں جاتی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جاتی۔ تو عبدالحق نے اس بیوہ کا ذمہ اپنے سر لے لیا اور ہر ماہ راشن فراہم کرتا اور اس کے بچوں کو بھی اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ اس نے کبھی اس بیوہ کے گھر کی دہلیز پار نہیں کی تھی۔ وہ سارا سامان اس کے گھر کے باہر رکھ دیتا اور اسے آواز دے دیتا کہ آ کر سامان لے جائے۔ وہ عورت ہمیشہ اسے ایک ہی دعا دیتی کہ اے عبدالحق، اللہ کرے تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وہ حج پر جانے سے بھی اس لیے ہی انکار کرتا رہا کیونکہ اسے اس بیوہ کی فکر تھی، لیکن جب آپ نے تنخواہ بڑھائی تو اس نے وہ تنخواہ لا کر بیوہ کو دے دی۔ اس وقت میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ کاروبار میں جو گھپلا ہوا تھا، جس کا الزام عبدالحق پر لگا تھا، وہ گھپلا عبدالحق نے نہیں کیا تھا بلکہ کسی اور ورکر نے کیا تھا۔ عبدالحق پر اس لیے الزام لگایا گیا کیونکہ اسے سب ناپسند کرتے تھے اور سب کو یقین ہو جاتا کہ گھپلا اسی نے کیا ہے۔ اس کے بعد سے میں ہمیشہ عبدالحق جیسی موت کی دعا مانگتا ہوں اور منتظر تھا کہ کب مجھے مدینے کی دعوت دی جائے گی، اور دیکھو مجھے اللہ نے دعوت دے دی۔ خادم اپنی جگہ سے اٹھا اور صاحب کو گلے لگایا، پھر صاحب حج پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر ہی موت عطا کر دی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی انسان کی ظاہری شخصیت پہ نہ جائیں، اس کے دل میں کیا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اگر کوئی ظاہری طور پر برا بھی لگے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں، اور سب سے بہترین دعا جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں وہ ایمان پر موت کی دعا ہے، کیونکہ جو ایمان کی موت پر مرتا ہے وہ آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد تو یہی ہے نا کہ آخرت میں کامیاب ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے، اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اس قصے نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کی بھی کوئی فرمائش ہے یا کوئی خاص واقعہ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔